السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی بالادستی کا غلط استعمال عالمی برادری کے لیے نقصان دہ۔ وانگ یی اور یوکرین کے وزیر خارجہ کلیبا کی ملاقات۔ بیلٹ اینڈ روڈ کے تھیم پر چائنا فلم فیسٹیول کی اسکریننگ تقریب کا انعقاد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی بالادستی تسلط، غنڈہ گردی اور اس کے نقصانات کے موضوع پر ایک رپورٹ 20 تاریخ کو جاری کی گئی۔ حقائق کے تناظر میں اس رپورٹ نے سیاسی، فوجی، اقتصادی، مالی، تکنیکی اور ثقافتی بالادستی کے غلط استعمال میں امریکی منفی سرگرمیوں کو بے نقاب کیا ہے، تاکہ عالمی برادری مزید جان سکے کہ امریکی اقدامات سے عالمی امن و استحکام اور مختلف ممالک کے لوگوں کی بہبود کو کیسے سنگین نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ 2 عالمی جنگوں اور سرد جنگ میں شمولیت اور دنیا کی نمبر 1 طاقت بننے کے بعد مزید بے ضمیر ہو چکا ہے، دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں سنگین مداخلت کرتا ہے، بالادستی کی جستجو میں رہتا ہے، تسلط برقرار رکھتا ہے، تخریب کاری اور دراندازی میں مصروف ہے اور اکثر جنگوں کا موجب ہے، جن سے عالمی برادری کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کی آڑ میں رنگین انقلاب برپا کرنے، علاقائی تنازعات کو ہوا دینے اور یہاں تک کہ براہ راست جنگیں شروع کرنے کا عادی ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ امریکہ طویل عرصے سے نام نہاد جمہوریت اور انسانی حقوق کے بینر تلے دوسرے ممالک اور عالمی نظام کو امریکی اقدار اور سیاسی نظام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ امریکہ طاقت کے زور پر حقائق کو چیلنج کرتا ہے اور انصاف کو اپنے مفاد تلے رونتا ہے۔ 18 تاریخ کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور مرکزی خارجہ امور کمیشن کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ یی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا سے ملاقات کی۔ وانگ یی نے کہا کہ چین اور یوکرین اسٹریٹجک شراکت دار ہیں اور دونوں عوام کے درمیان دیرینہ دوستانہ تبادلے ہیں۔ ہم ایک بار پھر یوکرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہنگامی حالات میں بیرون ملک مقیم چینیوں کے کامیاب انخلاء میں چین کی مدد کی۔ ہم یوکرین کے ون چائنا اصول پر عمل درآمد کو سراہتے ہیں۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بتدریج ترقی کرتے رہیں گے۔ یوکرین کے معاملے پر چین ہمیشہ امن اور مذاکرات کی حمایت کرتا ہے اور ہمیشہ اسے فروغ دینے پر زور دیتا آیا ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ چین یوکرینی بحران میں طوالت اور وسعت نہیں دیکھنا چاہتا اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے اور امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ کولیبا نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے دوران یوکرین اور چین نے رابطے کو برقرار رکھا ہے۔ یوکرین چین کی عالمی حیثیت اور اہم اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ بحران کے سیاسی حل کے حوالے سے چین کے موقف کو بہت اہمیت دیتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ چین اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 20 تاریخ کو ایک یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین بحران کو 1 برس ہو چکا ہے اور چین اس بحران کے سیاسی حل پر ایک پوزیشن پیپر جاری کرے گا۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ یہ دستاویز صدر شی جن پنگ کی اہم تجویز کی توثیق کرے گی، بشمول تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر عمل کیا جائے، تمام ممالک کے جائز سلامتی خدشات کو مد نظر رکھا جائے اور بحران کے پرامن حل کے لیے تمام سازگار کوششوں کی حمایت کی جائے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم اس بات کا اعادہ کریں گے کہ جوہری جنگ نہیں لڑی جا سکتی اور نہ ہی جیتی جا سکتی ہے۔ ہم سویلین جوہری تنصیبات کی حفاظت کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور جوہری بجلی گھروں پر حملوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی مشترکہ مخالفت کی بھی حمایت کریں گے۔ صورتحال جتنی پیچیدہ ہوگی اتنا ہی تحمل اور عملی رویے اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ جنگ جس قدر طویل ہوگی اسی قدر ہمیں امن کے لیے اپنی کوششوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ چین امن کے لیے اپنے عزم کو جاری رکھنے اور امن کے جلد حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید رکھتا ہے۔ 59ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس 19 تاریخ کو اختتام پذیر ہوئی۔ حالیہ اجلاس میں جوہری سلامتی کے موضوع پر بھی وسیع پیمانے پر بحث ہوئی اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا اس حوالے سے دھمکی آمیز رویے پر چین کی رائے اور موقف کا خیر مقدم کیا گیا۔
سینٹر فار چائنا امریکہ ڈیفنس ریلیشنز چائنیز اکیڈمی آف ملٹری سائنسز کی اعزازی ڈائریکٹر محترمہ یاؤ ژنجو نے اجلاس میں کہا کہ امریکہ ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدوں مثلاً اینٹی بیلسٹک میزائل ٹریٹی، انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورسز ٹریٹی اور اوپن اسکائز ٹریٹی سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اس وقت محض اسٹریٹجک اسلحے میں کمی کا معاہدہ ہی واحد بچا ہے اور اس حوالے سے بھی غیر یقینی صورتحال درپیش ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے معاملے پر چین نے ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کی مکمل ممانعت اور تلفی کی وکالت کی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا اس حوالے سے دھمکی آمیز رویے کی مخالفت کی ہے۔ ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کے عدم استعمال کی وکالت کی ہے کیونکہ چین کے نزدیک جوہری جنگ کو لڑا نہیں جا سکتا۔ یوریشین براعظم میں جوہری بحران کو پیدا ہونے سے روکا جائے۔ شرکائے اجلاس نے متفقہ طور پر چین کے موقف کا خیر مقدم کیا۔ 20 تاریخ کو چائنا میڈیا گروپ، وزارت خارجہ اور وزارت ثقافت و سیاحت نے مشترکہ طور پر بیلٹ اینڈ روڈ کے تھیم پر چائنا فلم فیسٹیول کی آن لائن اسکریننگ تقریب کا اہتمام کیا۔ 40 سے زائد ممالک اور خطوں سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد معززین، میڈیا رہنماؤں اور دیگر مہمان نمائندوں نے چائنا فلم فیسٹیول کی کامیابی کے لیے ویڈیو تقاریر ارسال کیں۔ 2023 میں چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ کے موضوع پر CGTN کی تیار کردہ انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، عربی اور روسی زبانوں میں 60 سے زائد کثیر السانی دستاویزی اور فیچر فلمیں دنیا بھر کے ناظرین کو دکھائی جائیں گی، جن میں بیلٹ اینڈ روڈ کے شریک ممالک کے مابین رابطے اور دوستانہ تبادلوں کی کہانیاں پیش کی جائیں گی۔ وزیر خارجہ چن گانگ نے اس موقع پر کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں 151 ممالک اور 32 عالمی تنظیمیں بیلٹ اینڈ روڈ کے بڑے خاندان میں شامل ہو چکی ہیں۔ ہم ثقافتی شعبے میں تبادلوں اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے، تہذیبوں کے درمیان باہمی سیکھنے کے عمل کو مسلسل فروغ دینے، اپنے دلوں کو قریب لانے اور تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ کے صدر شینہائی شونگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کے لیے اس فلم فیسٹیول سے ایک توانائی سے بھرپور رنگا رنگ بیلٹ اینڈ روڈ باغ دکھایا جائے گا۔ 19 تاریخ کو نیشنل ریل ٹرانزٹ الیکٹریکل ایکوپمنٹ اینڈ سسٹم ٹیکنیکل کمیٹی کے مطابق چین کی جانب سے عالمی الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن کو پیش کردہ عالمی معیار کی تجویز ریل ٹرانزٹ ٹرین اوور فیس سسٹم میچنگ کے لیے تکنیکی رہنما خطوط کو دنیا بھر کے رکن ممالک کے ووٹ سے منظور کر لیا گیا ہے اور نئے منصوبے کے لیے ایک عالمی ورکنگ گروپ باضابطہ طور پر قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چین کی صدارت میں ریلوے الیکٹریفیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں عالمی معیارات تشکیل دیے گئے ہیں۔ افریقی لیگ کا 36واں سربراہ اجلاس 18 سے 19 تاریخ تک ایتھوپیا کے شہر ادیس ابابا میں منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور افریقی رسک کیپیسٹی گروپ کے ڈائریکٹر جنرل ابراہیمہ نے کہا کہ افریقہ اس وقت شدید موسمیاتی جھٹکوں کا سامنا کر رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلی میں چین کا تجربہ افریقہ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے پاس موسمیاتی مسائل اور آفات سے نمٹنے کا وسیع تجربہ ہے اور چین افریقی ممالک کو تکنیکی معاونت اور آب و ہوا سے متعلق صلاحیت سازی میں مدد فراہم کر سکتا ہے تاکہ افریقی ممالک کو اس سلسلے میں اپنی استعداد کار کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ ہم جیت جیت کے نتائج کی بنیاد پر چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کے منتظر ہیں۔ یوکرین کے سابق سفارتکار سکھاریا سکایا نے حال ہی میں رشیا ٹوڈے ٹی وی کی ویب سائٹ پر ایک تبصرہ شائع کیا جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ مغرب نے طویل عرصے سے یوکرین کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا ہے اور یوکرین میں پراکسی وار شروع کرنا مغرب کی طویل منصوبہ بندی ہے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اور یوکرین کو مغرب کی جانب سے بے شمار ڈالرز کی گرانٹ اور ہتھیار مل چکے ہیں۔ مغرب کی جانب سے ان حمایتوں سے تنازع میں بہتری نہیں آئی بلکہ یہ براہ راست بڑی تعداد میں یوکرینیوں کی ہلاکت کا باعث بنی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے ذاتی مفادات کے لیے تنازع کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ یوکرین کو ہتھیار فراہم نہیں کرتے تو روس اور یوکرین کے درمیان تنازع بہت جلد ختم ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب کی جانب سے جغرافیائی سیاسی محاذ آرائی سے یوکرین کے عوام کی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔